السلام علیکم۔ بڑھتے ہیں آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ کی جانب، جو کہ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی اچھی ہونے جا رہی ہے۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں اور تب زیادہ خوش ہوں گا جب تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی، اور یقین جانو وہ وقت زیادہ دور نہیں۔ تم نے جتنا تڑپانا تھا تڑپا لیا، اب میں اپنی ہر تڑپ کا بدلہ تم سے سمیت لوں گا۔ اور ہاں، اپنے اس ہینڈسم سے بہت سے دور رہنا، ورنہ اس کی ایک ٹانگیں توڑ کر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اور ہیری اب کسی کا بوائے فرینڈ ہے تو اس سے بھی زیادہ فاصلہ رکھا کرو۔ یو نو نا کہ اس گرل فرینڈ کو تم سے جیلس ہو سکتی ہے۔ بہت جلد ملیں گے، میرا انتظار کرنا۔ تحریر ختم ہو چکی تھی، مگر تحریر پڑھ کر وہ بے حد طیش میں آ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انتظار مائی فٹ، تمہیں تو میں کبھی نہیں ملوں گی مسٹر ہسبینڈ، غصے سے کہہ کر اس نے کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ایک تو اسے اس بات پر بھی غصہ بہت آتا تھا کہ نہ جانے اس کا سو کولڈ شوہر سب کچھ پتہ کیسے چل جاتا تھا۔ یہ گتھی کبھی بھی سلجھ نہیں پائی تھی۔ اسے ایسے بوکے اور کارڈز پہلے بھی ملتے رہے تھے جن میں ہمیشہ اسے کسی نہ کسی کام کو کرنے سے منع کیا جاتا تھا، اور وہ ضد میں آ کر ہمیشہ وہی کام کرتی تھی جس سے اسے اس کا سو کولڈ شوہر منع کرتا تھا۔ وہ شوہر جسے اس نے آج تک دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی دیکھنے کی خواہش کی تھی، کیونکہ اس سے دانیہ کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر ہوا تھا۔ تب اس نے وہ نکاح اپنی ماں کی وجہ سے کر لیا تھا، مگر اب جب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مزید اس کاغذی رشتے کو جاری نہیں رکھے گی۔ فلرٹی ہے تو کیا ہوا، ہینڈسم ہے تو ہے نا۔ تو اب جب سب کچھ پتہ لگ ہی جاتا تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ میں اپنی اسی ہینڈسم باس کے کتنے قریب ہوں۔ تمسخرانہ انداز میں مسکرا کر اس نے اپنے ہینڈسم سے باس یوسف شاہی کے قریب تر ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، صرف اپنے شوہر کی ضد میں۔ یہ سب وہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے کر رہی تھی اور اس نے کرنا تھا، لیکن یوسف شاہی کو بالکل بھی کوئی غلط فہمی نہ ہوتی کہ وہ اس سے فلرٹ کر رہی ہے، کہ اس حقیقت کو وہ جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی کہ یوسف اس کے لیے نامحرم ہی تھا اور اس کا شوہر ہی اس کا محرم تھا۔ بگ بی، آج ہم گھومنے جائیں گے۔ وہ اس وقت ناشتہ کر رہا تھا جب میر ان سے فرمائش کی تھی۔ ضرور جاؤ، میں نے کب منع کیا۔ اس نے نرم نگاہوں سے اپنے 7-8 سالہ بھائی کو دیکھا جو اس کی اجازت پر خوش ہو گیا تھا۔ بٹ ہمیں آپ کے ساتھ گھومنے جانا ہے بگ بی، میران کی جڑواں بہن مریم نے منہ بسور کر کہا، تو یوسف کے ساتھ ساتھ اسماعیل صاحب اور مسز اسماعیل بھی مسکرا دیے۔ میں آج کل بہت بیزی ہوں، اگر جانا ہے تو چلے جاؤ۔ ساتھ چلے جانا اوکے۔ یوسف نے اپنے نہ جانے کی وجہ بتائی۔ آپ تو ہمیشہ ہی بیزی ہوتے ہیں بگ بی، میران نے شکایت کی تھی۔ ویکینڈ پر لے جاؤں گا، اور اچھے بچے ضد نہیں کرتے، اس نے نرمی سے ٹوکا، تو وہ منہ بسور کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آگے کیا سوچا ہے یوسف، اسماعیل صاحب نے پوچھا تھا۔ ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کا۔ ابھی وہ بتانے ہی لگا تھا کہ مس اسماعیل نے اس کی بات کاٹی۔ تمہارے ڈیڈ تمہاری شادی کی بات کر رہے ہیں یوسف۔ مسز اسماعیل کے کہنے پر وہ زیر لب مسکرایا تھا، نظروں کے سامنے دانیہ کا ہفا ہفا سا چہرہ لہرایا۔ بہت جلد آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، یوسف نے کہا تو وہ سب اچھل ہی پڑے، کیونکہ ہر بار وہ ابھی نہیں کہہ کر ٹال جاتا تھا، لیکن ابھی اس نے سب کو ایک گڈ نیوز سنا دی تھی کہ شکر ہے تمہیں عقل تو آئی، اسماعیل صاحب نے کہا، تو وہ مسکرا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ باقی سب اب اس کی شادی کو ڈسکس کرنے لگے تھے، جبکہ وہ دانیہ کو ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ اسے وہ لڑکی بے انتہا اچھی لگی تھی اور وہ اس سے شادی کرنے والا تھا۔ یہ تو وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کو سیکرٹری کس لیے رکھا گیا تھا۔ اور یوسف تو آج وہ جلدی ہی آفس چلا آیا تھا، جس کی وجہ دانیہ تھی، جس نے آج سے ہی اس کا آفس جوائن کیا تھا۔ سبھی کے سلام کا جواب دیتے وہ بے نیاز سے انداز میں اپنے آفس میں چلا گیا تھا، جبکہ اس کی فیمیل امپلائیز اسے جاتا دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی، کیونکہ یہ بندہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ سب لڑکیاں تو کرسچن تھیں یا پھر انگریز، جو اپنے ہینڈسم سے باس کے ساتھ ڈیٹ پر جا کر کچھ قیمتی وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھیں۔ وہ ورکنگ وومن تھی جن کو دیکھ کر مقصد کیریئر بنانا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ڈیٹ ہی مار لیتا تو بہت تھا۔ شادی کی خواہش تو کسی نے نہ کی تھی، لیکن اگر وہ ان میں سے کسی سے شادی بھی کر لیتا تو جس سے بھی کرتا وہ ساتوں آسمان پر پہنچ جاتی، مگر آج تک اس نے کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی تھی، بلکہ وہ صنف نازک سے دور رہنے والا مرد تھا۔ اسے کسی کے قریب جانا، تبھی تو آج تک اس نے کبھی کوئی فیمیل پرسنل اسسٹنٹ نہیں رکھی تھی، لیکن آج شاید سبھی حیرانی کے سمندر میں ڈوبنے والی تھی جب ان کو پتہ چلتا کہ وہ ایک بے حد حسین لڑکی کو اپنے پیے رکھ چکا تھا۔ کیبن میں آ کر اس نے کچھ کام نپٹایا تھا،
تبھی، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب دانیہ نہیں آئی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور دانیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بے ساختہ ہانپ رہی تھی اور اس طرح کی کنڈیشن دیکھ کر اسے ایک دم حیرت ہوئی۔ پہلی بات تو تم لیٹ ہو، دوسری بات تم بنا اجازت اندر گھس آئی، تمہیں تو جاب کرنے کے بیسک مینرز ہی نہیں پتا، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو دانیہ نے اسے گھورا مگر اس کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات دیکھ کر ایک دم سیدھی ہو گئی تھی۔ سر سوری سر، بس تھوڑی سی باز وہ ہیری مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا جس کی وجہ سے پوائنٹ سے آنا پڑا، اور پوائنٹ سے آفس کافی دور ہے، تبھی مجھے بھاگتے ہوئے پیدل آنا پڑا، دانیہ نے تیزی سے بتایا۔ ہیری کون؟ یوسف نے اچنبے سے پوچھا تھا۔ وہ ہیری، مائی بیسٹ فرینڈ باس، دانیہ نے پرجوش انداز میں بتایا۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے، چونکہ تم نے 2 غلطیاں کی ہیں تو تمہیں 2 سزائیں ملیں گی۔ یوسف اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی سزا؟ وہ ایک دم روحان سی ہوئی تھی۔ سزا مطلب سزا ہی ہوتی ہے غلطی کی، وہ تمہیں کچھ دیر کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ یوسف نے اتنا کہہ کر اس کے قریب آتے ایک دم اسے گردن سے تھاما اور جس پر دانیہ گھبرا گئی۔ تم، میرا مطلب آپ مجھے تو اسی غلطیوں پر جان سے مار دیں گے باس۔ دانیہ کو یہی لگا تھا کہ وہ اس کی گردن دبا کر مار دے گا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی کرنے جا رہا تھا۔ اس نے اسے بالکل ہی حیران کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر یوسف دبے دبے انداز میں مسکرایا۔ اتنا ظالم بھی نہیں ہوں کہ میں اپنی اتنی حسین اور خوبصورت پی اے کو جان سے مار دوں۔ جان سے ماروں گا نہیں، بس تھوڑی سی تمہاری جان نکالوں گا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ تم ہماری پہلی ملاقات ہمیشہ یاد رکھنا، اور اسی پہلی ملاقات کے ہی بدلے تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ مگر تم بھول گئی کہ مجھے تمہیں اپنی پہلی ملاقات یاد تو کروانی پڑے گی نا۔ پنک روز، دانیہ کو اپنے قریب کر کے بے حد دھیمے مگر خمار آلود لہجے میں بولتے ہوئے، وہ اپنے الفاظ سے دانیہ کو الجھا گیا تھا، مگر اس کا پنک روز کہنا تھا کہ دانیہ کو اس سے ہوئی اپنی پہلی ملاقات یاد آئی تھی، مگر دیر ہو گئی تھی، بہت دیر۔ اس کے لیے تو اسے، کیونکہ اس کے کچھ بھولنے سے پہلے ہی اس کے لفظوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ دانیہ کی آنکھیں اس گستاخی پر پوری کی پوری کھلیں اور وہ شدت سے اس کی گرفت میں چٹپٹائی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ مارتی چلی گئی، مگر وہ مصروف عمل رہا تھا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ دانیہ کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہو کر مسکراتا ہوا خمار آلود انداز میں دانیہ کو دیکھنے لگا، جو بھیگی آنکھیں لیے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یاد آئی ہماری پہلی ملاقات پنک روز؟ اس نے جتاتے انداز میں پوچھا تو دانیہ ہوش میں آتی اس پر چپٹی۔ اس کا نشانہ یوسف کا چہرہ تھا، وہ یقیناً وہ اس کا چہرہ نوچ ڈالتی اگر یوسف اس کے لمبے ناخنوں والے ہاتھ تھام نہ لیتا تھا۔ دانیہ، ارے ارے ارے، مجھے پہچان لینے کی اتنی خوشی! یوسف نے اس کے ہاتھ اپنے قابو میں کر کر بے حد حیرانی سے کہا، مگر یہ حیرانی مصنوعی تھی۔ تم ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ مطلب وہ اسے جانتی تھی پہلے سے؟ ایسے؟ یوسف اگلے ہی پل اس کے لبوں کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ وہ کچھ کر بھی نہ پائی تھی۔ وہ اپنے سوال پر پچھتائی تھی کہ جب وہ اس کی ہمت کی بات کرتی ہوئی پوچھتی تھی تو وہ اگلے ہی پل وہی عمل کر کے اسے نہ صرف شرمندہ کر دیتا تھا بلکہ حیران بھی کر دیتا تھا، بلکہ بے حد طیش بھی دلا دیتا تھا۔ تم ہی وہ ذلیل انسان ہو جس نے میری اجازت کے بغیر ٹچ کیا، تم نے کیا، آوارہ سمجھا ہوا ہے مجھے۔ وہ بپری ہوئی چیخی تھی، ساتھ ہی ساتھ خود کو چھڑوانے کی کوشش بھی جاری تھی، لیکن یوسف کی گرفت مضبوط تھی۔ اگر اجازت لیتا تو ٹچ کرنے دیتی تم؟ یوسف نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ جو چاہو گے کرو گے اور اگلا انسان چپ رہے گا۔ تم جانتے تھے نا کل میں میریڈ ہوں، پھر بھی تم نے مجھے ٹچ کیا۔ وہ دھاڑ اٹھی تھی، مانا وہ اپنے نکاح سے خوش نہیں تھی اور نہ ہی نکاح کو مانتی تھی اور نہ ہی کبھی رخصتی کروانے والی تھی، مگر پھر بھی وہ کسی کی امانت تھی، کسی کے نکاح میں۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تب نکاح کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی ہوئی تھی اور تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی ہو۔ یوسف کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تھی کہ اتنی کہ اسے درد ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم کوئی نہیں ہوتی مجھ سے سوال جواب کرنے والے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں یا ایک کمرے میں یا ایک بستر پر، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یوں پوچھنے والے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ تم میری ہو پنک روز، کئی سالوں پہلے میں نے تم پر دل ہارا تھا اور پہلے دن ہی آفس میں تمہیں دیکھ کر اپنی پی اے سلیکٹ کر لیا تھا۔ بھول جاؤ کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ یوسف کا لہجہ ایک دم شدت بھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر دانیہ گھبرائی تھی۔ میں شادی شدہ ہوں، دانیہ نے ہکلا کر۔ اسے یوسف سے خوف محسوس ہو رہا تھا،
تمہاری رخصتی ہو گئی؟ یوسف نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ ہکلا گئی۔ وہ نہ اسے چھوڑ رہا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سن رہا تھا، جس پر دانیہ کو خوف کے ساتھ ساتھ اب اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اب ہوگی لیکن رخصتی نہیں، طلاق۔ پہلی ملاقات سے تم میرے دل میں بسی ہو۔ تمہارے بعد میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ممکن رہے کہ میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑ دوں؟ تم میری ہو تو اسی دن طے ہو گیا تھا جس دن میں نے تمہیں پہلی بار چھوا تھا اور دیکھا تھا، لبوں سے اپنی محبت کی چھاپ چھوڑی تھی۔ یوسف جوں جوں بولتا جا رہا تھا تو دانیہ کے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے لفظوں سے وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، جس طرح اس کے لیے وہ دیوانہ وار ہوا تھا اور پرواہ ظاہر کرتا تھا اور جیسے اس پر روک ٹوک کرتا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس سے دور ہو جاتا یا اسے چھوڑ دیتا؟ یہ تو وہ خود تھی جو اس ضد میں ہر کام کرتی تھی جس سے وہ منع کرتا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، لیکن میں تو کرتا ہوں، دانیہ نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، مگر پھر بھی اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ نہ کرو، میرے لیے میری ہی محبت کافی ہے، وہ لاپرواہ انداز میں کہہ کر اسے چھوڑ کر سیدھا ہوا اور اپنی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ دانیہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آئندہ اگر تم لیٹ ہوئی تو اس سے بھی سخت سزا دوں گا تمہیں، یوسف نے اپنی جگہ پر پرجمان ہو کر کہا اور سامنے رکھی فائل کھول لی، جبکہ دانیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی وہ ایک طرف اور اس کا شوہر ایک طرف، جسے وہ نہ چاہتی تھی اور نہ جانتی تھی اور نہ ہی چاہتی تھی۔ دوسری طرف اس کا بے باک باس، جسے وہ جانتی تو تھی مگر چاہتی نہیں تھی۔ وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، نہ اپنے باس سے نہ اپنے شوہر سے۔ اسے تنہا رہنا تھا، ایک کامیاب بزنس وومن بننا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا شوہر اس کی خود سے بیزاری کے بارے میں جانتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی چاہت میں کمی آئی تھی، نہ اس کے بھیجے گئے تحائف میں، جنہیں دانیہ استعمال کرنا تو دور کی بات دیکھتی تک نہیں تھی۔ اب جاؤ اور میرے لیے اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے کافی بنا کر لاؤ۔ اسے چپ سوچوں میں گم دیکھ کر یوسف نے کہا تو وہ کوئی انداز میں سر ہلا کر اس کے لیے کافی بنانے چلی گئی، جبکہ یوسف فائل کو پرے کھسکا کر گہرا سانس بھر کر ایک ہاتھ میں اپنی کن پٹی دباتا آنکھیں موند گیا تھا۔ دانیہ اس کے لیے کافی بنانے چلی گئی تھی۔ آفس سے آنے کے بعد وہ سیدھا گھر آ گئی تھی اور یوسف نے اس کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے الگ سے ڈرائیور رکھوا دیا تھا۔ اسے اب تک بے یقینی تھی کہ وہ کوئی شخص پچھلے کئی سالوں سے اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے اور اس کا انتظار بھی کر سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ یوسف کو دیکھتے ہی اسے لگا تھا کہ وہ شخص جانا پہچانا ہے، مگر یوسف وہ بے باک سا لڑکا نکلے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ یاد تو آج آیا تھا جب یوسف نے یاد دلایا تھا، اس سے پہلے تو اسے نہیں تھا پتا۔ آج وہ بیکری نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس کا دل کیا تھا وہاں جانے کو۔ وہ بس یوسف کی باتوں اور اپنے شوہر کو سوچ رہی تھی، نہ جانے اس کی زندگی کیا ہونے والی تھی، اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا آیا تھا کہ وہ سوچتی کچھ تھی اور ہو کچھ جاتا تھا، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نہ ہی یوسف کی بات مانے گی اور نہ ہی اپنے شوہر کی، بلکہ وہ کرے گی جو اس کا دل کہے گا۔ گھر آ کر اس نے رات کے لیے کھانا بنایا، اس کی اماں آئیں تو دونوں نے مل کر ساتھ کھانا کھایا اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چل دی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور کچھ دیر یوں ہی اپنے ذہن میں چلتی مختلف سوچوں سے جونچتی ہوئی نیند کی گہری وادی میں اتر گئی۔ اسے سوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب اچانک اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا نہ صرف دم گھٹ رہا تھا بلکہ اپنے اوپر بوجھ بھی محسوس ہو رہا تھا، ساتھ اسے اپنے ہاتھ میں کسی کی گرفت بھی محسوس ہوئی، جس پر وہ گھبرا گئی، مگر چٹپٹاتے ہوئے وہ شعور میں آئی تھی، یہ جان کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جو کوئی بھی تھا اس کے لبوں پر قابض تھا، اسے کچھ اور نہ سوجا تو اس نے اپنا گھٹنا ہی دے مارا تھا جو اس کی جھک کر اسے اپنی قید میں لیے ہوئے تھا، اور اس کے وار پر مقابل کی گرفت ایک دم ڈھیلی ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مکمل اس شخص کی قید سے نکل جاتی وہ شخص دوبارہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، دانیہ بری طرح سے روتی ہوئی ہکلائی ہوئی تھی اور وہ اس نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ رات کے پہر کسی اجنبی مرد کا اس کے کمرے میں ہونا اور خاص طور پر اتنے قریب ہونا کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ اسے اپنی عزت کو خطرہ محسوس ہوا تھا، تبھی وہ رو اٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اپنے باس سے دور رہنا، پھر اس کے قریب گئی کیسے تو؟ بے انتہا سرد اور بھاری لہجے میں پوچھے گئے اس سوال پر اسے دھچکا لگا۔ کیا یہ اس کا شوہر تھا؟ اس کے ذہن
سوال کے ذہن میں آتے ہی دانیہ نے پوچھا، کو کون؟ سوال کرتے ہوئے بھی وہ ہکلا گئی تھی اور اس کی آواز لڑکھڑا سی گئی تھی۔ تمہارے شوہر کے علاوہ کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے کمرے میں رات کے اس پہر آئے، وہ بھی تمہارے اتنے قریب؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ ایک دم سے ہکلا گئی تھی۔ یوسف کے بے باک اور نڈر انداز یاد آتے ہی بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ بکواس نہیں، تمہارے لبوں پر نام بھی نہ آیا اس کا۔ کہا تھا نا اس سے دور رہنا۔ پھر اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی تمہارے قریب آ کر میرا حق حاصل کرنے کی، مارنے کی؟ وہ خطرناک اور سرد لہجے میں دھاڑا تو دانیہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کوئی حق نہیں ہے تمہارا مجھ پر۔ نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر۔ خود کو سنبھال کر وہ بھی چیخی تھی۔ تو کسے مانتی ہو؟ اس یوسف کو جسے تمہارا کوئی رشتہ بھی نہیں اور پھر بھی اس کے قریب آنے دیتی ہو؟ اور میں جو تمہارا شوہر ہوں، اس کا کیا؟ اب کی بار اس نے دانیہ کے بالوں سے دبوچ کر مزید قریب کیا جس پر وہ کراہ اٹھی تھی۔ سائڈ لیمپ آف تھا اور 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا جس کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کی اپنی قریب موجودگی کے باعث وہ اپنے چہرے پر اس کی تپش دیتی سانسوں کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ سرگوشی کی مانند بول رہا تھا، اور اس کی نہیں ہو تم میرے شوہر، اپنی خوشیوں کے لیے میری ماں نے میرا سودا کر دیا، مجھے تمہارے آگے بھیج دیا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بھول ہے تمہاری کہ میں کبھی تمہیں اپنا شوہر مانوں گی یا تمہیں کبھی تمہارا حق دوں گی۔ گین، دانیہ نے پھنکار کر کہا تھا، حق کی بات تو تم مت ہی کرو، چاہو تو ابھی کے ابھی سارے حق سود سمیت وصول سکتا ہوں میں تم سے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ مجھے ابھی تم اپنے لیے پور پور سجی ہوئی چاہیے۔ جب تمہارے ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی اور جسم پر میرے نام کا لباس ہوگا، اس دن میں تم پر اپنا حق جماؤں گا، اور پورے حق اور وصول سے، اور تم مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکو گی۔ یہ بھی بات یاد رکھنا کہ وہ دن دور نہیں، 1 مہینے بعد رخصتی ہے، تو اپنا مائنڈ میک اپ بنا لو۔ تم اور اس نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کچھ چاہتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، کبھی نہیں، مر جاؤں گی مگر تمہارے گھر رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی، دیکھ لینا تم۔ اور نہ ہی تم میں اتنی ہمت ہے کہ میری بغیر اجازت کے تم مجھے چھو بھی سکو۔ بے ساختہ غصے میں بولتی ہوئی وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ اسی کی باہوں میں جکڑی ہوئی اس کے بے حد قریب بیٹھی تھی، جس کی اسے چھونے نہ پانے کی ہمت کی بات کر رہی تھی۔ تبھی تو وہ اس کی بات پر مسکرا اٹھا تھا۔ ہاں، لیٹس سی کہ مجھ میں کتنی ہمت ہے، مانی ہیزی سے کہتا ہوا وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا اس کے چہرے کے نقش کو چھو کر اسے جتانے لگا، اور اس کی ہمت اس سے اجازت نہ لینے کی ضرورت تھی اور نہ ہی اسے روک سکتی تھی، جبکہ دانیہ کا چہرہ شرم و غصے سے بے انتہا سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے دانیہ کو اتنی بری طرح سے خود میں قید کر رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، مزاحمت کرنا تو دور کی بات تھی۔ دانیہ کو اس وقت اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا، اس کی بے باکی بھری غربت پر دانیہ کا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، وہ سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی ہوئی خود کو چھڑوانے لگی، مگر مقابل اب بری طرح سے اس پر حاوی ہو رہا تھا اور اس کے وجود کی رعنائیاں محسوس کر رہا تھا، جس پر وہ اسے ایک دم سے بے حس ہونے لگی تھی۔ آئندہ اس یوسف کے قریب بھی مت پھٹکنا، ورنہ اب اس بار تو اس کا بازو توڑا ہے، اگلی بار اس کی جان لے لوں گا میں۔ اس کے کان کی لو کو چھو کر دہشت انگیز انداز میں اسے دھمکی دیتا ہوا وہ اس سے الگ ہوا تو یہ آخری بات تھی جو اس نے اپنے ہوش کھونے سے سنی تھی۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ آفس کی گاڑی آنے سے پہلے ہی ہیری کے ساتھ اس کی اسکوٹی پر بیٹھ کر آفس کے لیے نکل چکی تھی۔ کچھ نہیں، آج معمول کی نسبت وہ خاموش تھی۔ تبھی ہیری نے پوچھا تھا، رات کو وہ آیا تھا؟ کھوئے سے لہجے میں دانیہ نے بتایا تو وہ بے ساختی اسکوٹی روک کر اس کی طرف مڑا۔ تمہارا ہسبینڈ؟ کیا کہا اس نے؟ ہیری سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا، مطلب وہ اسے پتا تھا، تبھی وہ پرجوش سا پوچھ رہا تھا، کیوں؟ دانیہ اسے ہمیشہ بتاتی تھی کہ وہ کیسے اس کے لیے کپڑے، جوتے، ضروریات کی دوسری برانڈڈ چیزیں اور خوبصورت تحائف بھیجا کرتا تھا۔ تبھی اسے اس کے شوہر سے ملنے کا بے حد شوق تھا، جو دور ہو کر بھی اس کی بہت پرواہ کرتا تھا۔ وہ دانیہ کو اس معاملے میں کافی حد تک بے وقوف سمجھتا تھا، اور وہ ایسے کیئر کرنے والے شخص کو ہمیشہ ٹھکراتی آ رہی تھی۔ دانیہ نے اس سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، تبھی وہ آج اسے بتائے بنا نہ رہ سکی۔ کیا کہا تھا؟ کہہ گیا ہے کہ رخصتی کے لیے تیار رہو، اگلے مہینے وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دانیہ نے مزید بتایا تو وہ خوشی سے سر ہلاتا اسکوٹی واپس سٹارٹ کر کے اس کے آفس کی طرف بڑھنے لگا، جو اس کے راستے میں ہی آتا تھا، جبکہ دانیہ کے ذہن میں رات کا منظر اور اس کے شوہر کی بے باکی گھوم رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آفس
کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا اور رات کو آیا تھا، اور اس نے نہ صرف 14 طبق روشن کر گیا تھا بلکہ اسے اپنی ہمت بھی جتا گیا تھا۔ اصل دھچکا تو اسے اپنا بدلا ہوا لباس دے کر لگا، جو شاید نہیں، یقیناً اس کے شوہر نے ہی بدلا تھا، اور رہی صحیح کسر اس کی سٹیکی نوٹ نے نکال دی تھی جو اس کی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر چسپاں تھی۔ میری ہمت دیکھ چکی ہو نا تم؟ رات کو میں ہمارے درمیان حال سارے پردے گرا چکا ہوں، تم مکمل طور پر میری ہو چکی ہو۔ رخصتی کی تو کوئی تکی ہی نہیں بنتی، لیکن دنیا داری کے لیے میں رخصتی جیسی فارمیلٹی بھی نبھا لوں گا۔ اب جب جب تم سانسیں لوگی تب تب تمہیں اپنے وجود سے میری مہک آئے گی، جسے تم چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکو گی۔ یہ نوٹ پڑھ کر وہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ اس نوٹ کا صاف مطلب تھا کہ اس نے دانیہ کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس کے وجود پر اپنی مہر لگا لی ہے، لیکن دانیہ نے سوچ لیا تھا کہ اس سب کے بعد وہ کبھی بھی اس کے ساتھ رخصت نہیں ہوگی۔ مطلب اب میں تمہاری شادی اٹینڈ کر سکوں گا؟ ہیری اس کے برعکس بہت خوش تھا۔ لیکن ہرگز نہیں، میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی، مگر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ دانیہ کا لہجہ اتنا درست اور دو ٹوک تھا کہ ہیری دنگ رہ گیا تھا اور مزید کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ تبھی وہ چپ رہا۔ ہیری نے اسکوٹی اس کے آفس کے سامنے روکی تو وہ بنا اسے گڈ بائے کہے اندر چلی گئی، جس پر وہ گہری سانس بھر کر اسکوٹی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ آج ٹائم پر ہی آفس آ گئی تھی، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرے گی نہیں بلکہ اس کو دکھا دے گی کہ اگر وہ کچھ بھی کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو دانیہ بھی کچھ کر سکتی ہے۔ کل رات بغیر اس کی اجازت کے وہ اس کے نہ صرف قریب آیا بلکہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس سے اپنا حق بھی وصول کر گیا۔ پھر وہ کیسے اس کی بات مان لیتی؟ آفس آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یوسف کے لیے کافی بنائی اور پھر لبوں پر مسکان سے جا کر وہ ناک کر کے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی، اور اس کا ورک ٹیبل اسی کیبن میں تھا، یعنی اسی کیبن میں یوسف کی نظروں کے سامنے رہ کر کام کرنا تھا۔ مگر کیبن میں داخل ہوتے ہی وہ شاکڈ رہ گئی، اور اس کی سماعتوں میں اپنے شوہر کی آواز گونجی تھی جس نے یوسف کا بازو توڑنے کے بارے میں بتایا تھا۔ تب تو اس نے یقین ہی نہیں کیا تھا، لیکن اب یوسف کے بازو کو دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا تھا، کیونکہ یوسف کے بائیں بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور اس نے گلے میں بیلٹ ڈال کر بازو کو اس میں لٹکا رکھا تھا۔ وہ تو یہ دیکھ کر حیران ہوگی، یہ کیا ہوا؟ وہ ہکلاتی ہوئی کافی کا مگ اس کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھ کر گھوم کر اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی ہوتی پوچھنے لگی۔ لہجے میں پریشانی سی تھی جس پر یوسف مانی ہیزی سے انداز میں مسکرایا۔ میں سمجھوں کہ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے، یوسف کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتائیں، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ جھنجھلا کر پوچھی۔ کل ایک آدمی سے ٹکرا گیا تھا، غلطی تو اس کی تھی مگر وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑا۔ کافی ہینڈسم اور ہٹا کٹا تھا۔ میرے کوئی مزاحمت کرنے سے پہلے ہی اس نے اتنے زور سے میرا بازو مروڑا کہ ایک ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی۔ عجیب کوئی سائیکو آدمی تھا، یوسف نے سر جھٹک کر کہا، جیسی آنکھوں کے سامنے اس شخص کا چہرہ آ گیا ہو۔ دانیہ کے کانوں میں اپنے شوہر کی دھمکی گونجنے لگی، یعنی کہ وہ اپنے قول کا سچا تھا، اور اس نے اتنے زور سے اس کا بازو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے یوسف کو کچھ ہو۔ مجھے یہاں جاب نہیں کرنی، دانیہ نے ایک دم دو ٹوک انداز میں کہا تو اس کی بات پر یوسف نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وہ سخت لہجے میں بولتا ہوا اسے پوچھنے لگا تھا اور اس کے قریب آیا، مگر وہ اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑی رہی۔ یہ سب میرے شوہر نے کیا ہے، کیونکہ آپ میرے قریب آئے تھے، اور یہ بات میرے شوہر کو اچھی نہیں لگی۔ اسے دھمکی دی ہے کہ وہ آپ کو مار دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کچھ ہو۔ وہ اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ دانیہ روانی میں بولتی چلی گئی، جبکہ یوسف مانی ہیزی سے انداز میں مسکرا دیا۔ تو پھر تو واقعی سمجھ لوں کہ دانیہ بلوچ کو فکر ہو رہی ہے، یوسف نے اس کی بات سے اپنا مطلب کا پوائنٹ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتی۔ تو دانیہ نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہو رہی آپ کی، بس میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی ناحق جان جائے، دانیہ نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی تھی۔ لیکن اپنی حفاظت میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں میں، دانیہ بلوچ، اور رہی بات جاب چھوڑنے کی تو شوق سے چھوڑو، مگر جرمانہ ادا کرنے کے بعد۔ اب کی بار یوسف نے بھی سخت لہجہ اپنایا اور پھر اسے نظر انداز کرتا ہوا ایک ہاتھ فائل سے ان کی ورد گردانی کرنے لگا، جبکہ دانیہ تن فن کرتی ہوئی وہاں سے اپنے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی تھی، اور اسے جرمانے کی رقم بھی ادا کرنی تھی جو ناحق ہی اس سے وصول کی جا رہی تھی۔ یوسف نے اسے روکا نہیں تھا، تبھی وہ سکون سے چلتی ہوئی باہر آ گئی اور اس نے اسٹاپ پر آ کر پوائنٹ لیا اور پھر اس کمپنی میں آ گئی جہاں ہیری انٹرن شپ کے لیے کر رہا تھا۔ اس نے ریسپشنسٹ سے ہیری کے بارے میں پوچھا اور پھر وہاں سے چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر
پہلی منزل کی جانب بڑھی تھی، مگر جیسے ہی وہ راہداری سے مڑ کر آگے جانے لگی تبھی اسے رک جانا پڑا۔ سامنے کھڑے وجود پر نظر پڑتے اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر تھی جس نے اس کی ماں کو نہ صرف چھین لیا تھا بلکہ اسے خرید بھی لیا تھا اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر۔ وہ شخص اس کا سوتیلا باپ تھا جس سے وہ حد درجہ نفرت کرتی تھی۔ ڈینی بیٹا آپ یہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی میں یہاں، کیونکہ انہیں واقعی توقع نہیں تھی کہ دانیہ کبھی ان کی کمپنی میں بھی آ سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ڈینی میں صرف اپنوں کے لیے ہوں، اور دوسری بات مجھے پتا ہوتا کہ یہ کمپنی آپ کی ہے تو کبھی یہاں قدم بھی نہیں رکھتی۔ دانیہ نے کڑوے لہجے میں کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ میری بیٹی جیسی اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ بھی مجھے اپنا باپ مانیں تو، انہوں نے تحمل سے کہا تھا، اسی تحمل سے جو دانیہ کے معاملے میں پچھلے 7-8 سالوں سے دکھاتے آ رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ان سے نفرت کر بیٹھی تھی۔ اور مجھے آپ کو یہی خوشی تو نہیں دینی ہوگی، نہ ہی کبھی آپ کو اپنا باپ ماننا ہے، اور کیونکہ میرا باپ مر چکا ہے۔ اور پلیز آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دیجیے گا کہ اپنی اونچی حرکتوں سے باز آ جائے۔ میں نے نہ پہلے کبھی اس سے جڑے رشتے کو مانا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی مانوں گی، تو بہتر ہے مجھ سے اور مجھ سے جڑے لوگوں سے دور رہے۔ وہ سرد لہجے میں بنا لحاظ کیے کہتی آگے جا چکی تھی، جبکہ وہ بس اپنے سپوت کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کیبن میں چلے گئے تھے۔ اب نہ جانے ان کو سپوت نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ اس قدر غصے میں تھی، اور جو ان کی بہو اتنا بھڑکی ہوئی تھی۔ دانیہ کا موڈ اپنے سسر پلس سوتیلے باپ کو دیکھ کر خراب ہو چکا تھا۔ تب بھی وہ برے برے منہ بناتی ہوئی ہیری کے ڈیسک پر چلی آئی تھی، جس کے ساتھ ہی ہال میں کئی لوگ اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھے کام میں مصروف تھے۔ وہ ہیری کے پاس آئی اور اسے ڈینی تم یہاں کیسے؟ ہیری نے بھی اسے حیرت سے دیکھ کر اظہار کیا تھا، کیا تم اپنی کمپنی سے 2 لاکھ درہم کا لون لے سکتے ہو؟ دانیہ نے بنا اس کے سوال کا جواب دیے بیچارگی سے پوچھا تھا۔ واٹ؟ 2 لاکھ کا لون مجھے کیسے مل سکتا ہے جبکہ میں نے تو ابھی انٹرنشپ سٹارٹ کی ہے؟ پلیز نا ہیری، مجھے یہاں کام کرتے ہوئے ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا۔ ہیری تو اس کا سوال سن کر ہی اچھل پڑا تھا۔ کہہ دینا کہ تمہاری بیوی کے دل میں سوراخ ہے، دانیہ نے اسے پھر سے مشورہ دیا تھا۔ اچھا تو بیوی کہاں سے لاؤں گا؟ میری مارگریٹا، تم پاگل تو نہیں ہوگی ڈینی؟ میری مارگریٹا بالکل ٹھیک ہے ٹھاک ہے، اور وہ تو تڑپ ہی اٹھا تھا یہ تصور کر کے کہ اس کی مارگریٹا، جو کہ اس کی ہونے والی بیوی ہے، کہ دل میں سوراخ ہے۔ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے ہیری، دانیہ نے گھورتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ تو ہونے والی؟ ہیری نے بھی اسے یاد دلایا، وہ ہونے والی ہے، جبکہ میں تمہاری ہو چکی ہوں، بچپن کی دوست ہوں، کیا تم اپنی بیسٹ فرینڈ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ دانیہ نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ لوگوں کی دوست ہو ڈینی، جب میں نے تم سے دوستی کی تو تم 16 سال کی ہونے والی تھی۔ ہیری نے اسے گھورا تو دانیہ نے زور سے اس کے کندھے پر چپت لگائی جس پر وہ کرا اٹھا تھا۔ ہیری پلیز، تم میری دا گریٹ ڈینی احتشام بلوچ کی دوستی کے قابل ہی نہیں ہو۔ ہیری پوٹر، اسے برے انداز میں کہہ کر وہ اس کے نام کو بگاڑتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے چل دی، اور اس کے نام اور اس کی آنکھوں پر موجود گول فریم نظر کے چشمے کی وجہ سے اکثر ہی اسے ہیری پوٹر کہا کرتی تھی۔ ہیری اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر کام کی وجہ سے نہ جا سکا کہ باس نے سختی سے اسے آج ہی 2 بہت اہم فائل کمپلیٹ کرنے کو کہا تھا۔ دانیہ وہاں سے چلتی ہوئی پیدل ہی سڑک پر چلتی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس انچاہے رشتے کے بارے سے پیچھے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس کے بقول اس کی ماں کی خود غرضی کی وجہ سے بنا اسے اپنی ماں کا سوتیلا بیٹا پسند نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ کیسا دکھتا تھا، یہ وہ بات نہیں جانتی تھی۔ اسے بس یہ رشتہ اپنی ماں اور اپنے سوتیلے باپ کی ضد میں نامنظور تھا، تبھی وہ آج تک اس رشتے کو کبھی دل سے مانی نہیں تھی اور نہ ہی ماننا چاہتی تھی، اور اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔